اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سینئر شخصیات موجود ہوتی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا ایک وقت گزارا ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بہت سے ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ سر آپ پلیز تشریف لائیں اور اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو افراتفری کا ایک سلسلہ ہے جو کہ دبا کر سرگرم ہوا پڑا ہے، اس افراتفری کے عالم میں ہم بچوں پر شفقت کرنا بھول گئے، ہم بڑوں کا ادب کرنا بھول گئے، ہم والدین سے پیار کرنا بھول گئے، ہم موبائل کو اپنا سب کچھ بنا بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یقیناً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے بڑے بتائیں گے، لیکن میں اپنا ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کہیں کسی کونے کھانچے میں ہمارے والدین نے ہم پہ نظر رکھنا چھوڑ دی ہے، یا ہم نے اپنے والدین کی بات ماننا چھوڑ دی ہے۔ اس نتیجے تک ہم پہنچے ہی کیوں ہیں کہ ہم اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے؟ اس بچے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سرکار کی بھی لعنت ہے، اور تمام کی لعنت ہے کہ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ وہ بچہ جنت میں کیسے جائے گا جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر نہ کرتا ہو؟ وہ بچہ کیسا بچہ ہے؟ وہ مسلمان کیسا ہے جو والدین کی قدر نہ کرتا ہو؟ والدین کے اگر والدین میں سے ایک والد اگر اف کہہ دے تو اللہ کا عرش ہل جایا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، والدہ کہ جس کے قدموں میں اللہ کریم نے جنت رکھی ہے، ہم اس کا ادب نہ کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ناظرین، یہ سوچئے گا۔ لیکن ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت والا سلسلہ کریں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، لیکن میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ فرحانہ خان صاحبہ، جو کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گی۔ میں گزارش کروں گا فرحانہ خان صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جی۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جام مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے تو پھر ان کے لیے وہ روتا تھا۔ ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا۔
رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھی فرحانہ خان صاحبہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً ناظرین اکرام یہ اسلام ہمیں کوئی ایسے نہیں ملا پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا, اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں, اور قربانیاں صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں دی ہیں. اگر اس پر گفتگو کرنے لگ جائے بندہ تو گفتگو نہیں کی جا سکتی, آنکھیں گفتگو کرنے لگ جائیں گی. کیا انداز تھا ان کی قربانیاں دینے کا. ہم تو آج اسلام کے ساتھ مذاق بنا کر بیٹھ گئے, لیکن کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ کس انداز میں, جیسا کہ حضرت حمزہ کا ذکر ہوا, کلیجہ نکالا گیا. ناظرین ذرا سوچئے وہ منظر, وہ صحابہ اکرام. کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ہم آج والدین پر بات کریں گے. اللہ کریم ان صحابہ اکرام کے درجات ویسے ہی بلند ہیں اور بلندی عطا فرمائے. ہم ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. اللہ کریم ان کے صدقے میں ہمارے حال پر بھی, ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم فرمائے. میرے بہت ہی ہر دل عزیز میرے پیارے, جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں, ان کا انداز مجھے بڑا پسند ہے, میری مراد محترم المقام جناب مراد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ کریم مراد علی صاحب کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. مراد علی صاحب, آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں والدین کے حوالے سے کہ والدین کا معاشرے میں کتنا اہم کردار ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بنیادی کردار ہی والدین کا ہے, اور اس کی آسان سی بہت ہی موٹی سی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد میں لوگ دکھ رہے ہیں, بچے دکھ رہے ہیں, بڑے دکھ رہے ہیں, الٹیمیٹلی سب نے اپنا جو بچپن ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے, ورنہ سمجھ لیں 99.9% یا 99% لوگ اپنے بچپن اپنے والدین کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کوہرا ہوتا ہے, بالکل, تو پورا 100% موقع ملتا ہے والدین کو کہ اب اسے کس طرف لے جائے. تو اس لیے اس سے بڑا کردار تو معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اچھا, یقیناً معاشرے میں والدین سے بڑا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا آج کل ہمارے والدین نے اپنے بچوں پر نظر رکھنا کم کر دیا ہے, وقت دینا کم کر دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حضرت؟ کیونکہ بچہ, میں بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل ابھی چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں. کیا فرمائیں گے؟ ہاں, اصل میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں کہ والدین کے کچھ کرنے والے تو اگر ہم ایک چھوٹی سی فہرست بنائیں تو ہم بڑے آرام سے اس نتیجے پہنچ جائیں گے کہ نہ کرنے والے کون سے کام ہیں جو کہ والدین کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. مثال کے طور پر بچوں کو کے سوالات کے جوابات نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, یہ یوں کہہ لے کہ کرنے والا کام تھا کہ یعنی کہ جب بچہ کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دیں, فوراً دیں. ہاں فوراً دیں, اور اگر جواب آتا ہی نہیں ہے تو اس کو لکھ لیں, کسی ماہر سے پوچھ کے جواب دیں. کیا بات ہے. بچے کا کسی سوال کو ضائع نہیں ہونے دیں. یہ سب سے بڑا ایک انسینٹیو ہے ہمارے پاس اپنے بچوں کے اعتبار سے, جو کہ بہت اس میں ہماری کوتاہی ہے نمبر 1. اسی طریقے سے بچہ بہت جب چھوٹا ہے تو اس پر ہم خود, جیسے مجھے ایک دم سے ابھی یاد آیا آپ کے کہنے پہ, ایک یہ جو ہمارے مشہور اشفاق احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ایک جگہ پہ بتایا کہ ان کا ایک ملازم لیٹ, یعنی ایک دن اس کے ملازم نے چھٹی کر لی. اچھا. تو پریشان بھی ہوئے, تھوڑا سا خفا بھی تھے. تو جب وہ اگلے دن آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کل کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں کل میں آ رہا تھا, گھر سے تیار ہو گیا تھا نکلنے کے لیے, تو میرا ایک بہت چھوٹا بچہ ہے, سال بھر کا تقریباً, تو وہ چلتا نہیں تھا, ابھی بہت چھوٹا ہی ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں اٹھنے لگا تو اس نے چند قدم میری طرف بڑھایا اور وہ چلا. تو میں نے بھی پھر اس کو چلایا تو وہ دوبارہ چلا, میرا ماں سے باپ کی طرف اور باپ سے ماں کی طرف. تو یہ جو ایکسپیرینس تھا یہ اتنا مزیدار تھا کہ میرا اس میں اتنا دل لگا کہ بہت سارا وقت نکل گیا اور میری چھٹی ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی اس بات کے اوپر کہ اس نے بچے کو اپنی اتنی اہمیت دی. تو میں بالکل, میری ناراضگی اور سارا جو خفگی تھی ختم ہو گئی. اس کے اپوزٹ لے لیں اگر,
تو پچھلے دنوں کسی اسکول میں ایوارڈ دیا گیا ایک بچے کو, بڑا اس کو پروٹوکول دیا گیا کہ وہ بچہ جو اس نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی, اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس کی والدہ بیمار تھیں تو وہ پھر بھی اسکول گیا تھا. تو اس نے بڑی بتایا ٹیچرز کو کہ آج میری والدہ بیمار ہیں, اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, مگر میں پھر بھی آ گیا ہوں کیونکہ ہر حال میں کمٹمنٹ میری اتنی زیادہ ہے ایجوکیشن کے ساتھ, اسکول کے ساتھ, کہ میں آ گیا ہوں. تو اسکول والوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ہمارے ایک استاد انہوں نے کہا کہ جب کہ حقیقت یہ تھی کہ اس دن اس بچے کو واپس بھیج دینا چاہیے تھا. اگر اسکول والے جو ہے وہ اس کو صحیح بات بتانا چاہتے تو اس دن ایکچولی اس کو واپس بھیج دینا چاہیے تھا کہ بیٹا ہمارے پاس آنے سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری والدہ بیمار ہے, ان کے پاس وقت گزارو, ان کی خدمت کرو. اچھا, والدین بھی اسی طرح سے کوانٹیفائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کسی طرح میرا بچہ پڑھ لے, کمپیئر کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا جو نیا کرنے والا کام ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. وہ یہ پڑھ رہا ہے, وہ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, وہ اس نے فلانی یونیورسٹی سے فلانی ڈگری لے کے پیسے کما لیے, ٹھیک ہے نا, پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا. جی جی. یا اسی طریقے سے وہ تو دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا فلانی چیز کے اندر, تو اور پھر اس سے ٹوکنا بچے کو, کمپیئر کرنا. چاہیے چھوٹی کلاس شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نمبر کتنے اچھے آئے, اس کے میتھ میں نمبر کتنے اچھے آئے, اس کے فلانے سبجیکٹ میں نمبر کتنے آئے, آپس میں اپنے ہی بچوں میں کمپیریزن, وہ دیکھو وہ کتنا اچھا ہے. اس سے مارتے ہیں ہم بچوں. اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ جو ان کی آبزرویشن, جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کس بچے کو کس چیز میں زیادہ دلچسپی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے, میں چاہتا ہوں کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھے, میں چاہتا ہوں وہ نعت بہت اچھی پڑھے, میں چاہتا ہوں کہ وہ سنتوں پہ زندگی گزارے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں. یہ ساری میری چاہتے ہیں, یہ میرے سارے آؤٹ کمز ہیں, ریزلٹس ہیں. کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ میرا بچہ بھی ایسا چاہے؟ میں اس کو یہ نہ کروں کہ تم نے رائٹنگ اچھی کرنی ہے, تم نے ٹیبلز یاد کرنے ہیں, تم نے قرأت اچھی کرنی ہے, تم نے قرآن اچھا پڑھنا ہے, تم نے قرآن حفظ کرنا ہے, یا تم نے نعت اچھی پڑھنی ہے, تم نے گریڈ اچھے لینے. میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ اس کا دل چاہ جائے جیسے میرا دل چاہ رہا ہے. کیا بات. جی جی. اب اگر اس کے دل میں آ جائے گی کہ مجھے یہ کرنا ہے تو بات مسئلہ ختم. واہ کیا بات ہے. جی, یہ تھوڑا سا گیپ ہے, یہ کہنے کو بہت قریب کی چیزیں ہیں کہ میں آؤٹ پٹ یہ چاہ رہا ہوں, اور میں آؤٹ پٹ کو نہیں فوکس کروں بلکہ میں یہ چاہوں کہ وہ بھی چاہے. جس دن ہم نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا, معافی جگہ میں گلا کافی خراب ہے, اس پر میں نے بات کرنی تھی لیکن یہ پہلے کمپلیٹ ہو جائے. تو جس دن ہم نے اس ڈائریکشن پہ کر لیا نا کام, تو سمجھ لیں ہمارے 20 مسئلے حل ہو گئے. کہ والدین بچوں کو آبزرو کریں کہ وہ کن چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. اچھا, مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ آرٹ میں دلچسپی لے رہا ہے. اچھا, ضروری نہیں کہ وہ آرٹسٹ ہی بنے, وہ اسکیچنگ کرے گا, وہ پینٹر بنے. اس کی اسکل ہو سکتا ہے آرکیٹیکچر کے اندر استعمال ہو جائے. بچے کو پروگرامنگ اسکل, لاجک بلڈنگ بہت اچھی ہے, تو ضروری نہیں وہ کمپیوٹر کا پروگرامر ہی بنے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ایریا ہو جہاں پہ لاجک بلڈنگ میں استعمال ہو جائے. سمجھ آ رہی بات؟ بالکل. اس کی اپلیکیشن کی بھی ٹینشن نہ لیں. اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے پائلٹ. یہ جو رزلٹ ہے نا اس سے ہم تھوڑا سا چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں رزلٹ کو کہ اس نے بننا کیا ہے. اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اسی لائن میں آگے بڑھنے کے لیے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا حضرت, میں اپنے ناظرین کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ ناظرین یاد کریں, میں نے کچھ پروگرامس پہلے میں نے بتایا تھا کہ مراد علی صاحب ہر فن مولا ہیں. یہ ماشاءاللہ سے آل راؤنڈر ہیں. ابھی آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ ہم ان سے گفتگو ابھی والدین کے موضوع پر کر رہے ہیں, لیکن میں ایک دم تھوڑا سا چینج ایک ٹرن لینا چاہوں گا. وہ یہ کہ جیسے مراد علی صاحب کے گلے میں آئی تھنک تھوڑا پرابلم چل رہا ہے, گلا خراب. ایک تو گرمی اتنی ہے, گلا بھی خراب ہوا ہے, سب کا یہی حال ہے اس وقت, میرا بھی, اور جنہوں نے نعت پڑھی تھی ان کا گلا بھی بقول ان کے خراب تھا, اور اس سے پہلے جو گیسٹ آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے میرا گلا خراب ہے. تو گرمیوں میں بھی گلا خراب, اس کا ٹوٹکا مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. نہیں, ٹوٹکا مجھے نہیں پتا, اپنی پریکٹس بتا سکتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو ہے زیادہ جو اہمیت دیتا ہوں غرارے کو دے دیتا ہوں. نیم گرم پانی اور نمک سے جو غرارہ ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں, جو دوائیاں ہیں اور ساری چیزیں بعد میں. سب سے پہلے میں غرارہ کر لیتا ہوں, تو اس سے مجھے الحمدللہ, کیونکہ یہ تو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کراچی میں, جس طرح کا موسم ہے, ڈسٹ ہے, وہ ساری چیزیں. بلکہ وہ یاد آیا کہ جس طرح سے ابھی گلا خراب ہے, مجھے جب ڈبیٹس ہم کرتے تھے تو مجھے موقع ملا, کیونکہ میں نے کافی ساری پوزیشنز لی تھیں انٹر بورڈ کی کمپٹیشن, تو لیڈر آف دی ہاؤس مجھے بنایا گیا. اچھا. میری لائف کی جو سب سے جو ورسٹ اسپیچ ہے وہ اس دن کی ہے
کہ میں آج بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے کی کیوں، مگر اس لیے میں نے کی کر دی کیونکہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا، ملا تھا لیڈر آف دی ہاؤس انٹر بورڈ لیول پہ، سندھ لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ. اچھا گلا خراب تھا اس دن آپ کا؟ ارے میں کوئی خاص اسپیچ ہی نہیں کر سکا، سمجھ لیں بس ایسی بس ہو گئی کچھ. آج تک مجھے اس کا ہے کہ یار میں اس دن ڈلیور نہیں کر سکا. پورا کراچی آیا ہوا تھا، بڑے بڑے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گلا خراب، وہ عجیب سی جناب ووٹ بھی چپک رہے. اچھا اچھا، اسی کے برعکس کوئی ایسا موقع تو آیا ہوگا یقیناً لائف کے اندر کہ جس میں آپ نے اسپیچ کی اور آپ کو لگا آج مراد علی کمال کر گیا، ایسا کوئی وقت آیا؟ ہاں ایسا اصل میں اسپیچ کمپٹیشن یا ڈیبیٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی دن آپ کا ہوتا ہے، تو تیاریاں ساری ایک طرف، مگر کوئی دن ہی آپ کا ہوتا ہے. بالکل ایسے، تو وہ گڈ لک ہوتا ہے، وہ ایک بس وہ دن ہوتا ہے آپ کا، اس دن بس وہ سب کچھ آپ کے فیور میں ہو جاتا ہے. تو ہمارے جب میں نے دہلی کالج سے انٹر کیا ہے، تو جب میں نے کافی سارے کمپٹیشن میں پرائز لے کر آیا، تو بڑے سالوں کے بعد کوئی تھا جو کمپٹیشن میں گیا، کیونکہ عموماً ڈی جے دہلی آدم جین کالجز میں پڑھنے کا اتنا رجحان ہوتا ہے کہ بچے پھر اس چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے. تو میں نے ڈھیر سارے پرائز لے کر آیا، ایون سندھی کوئز میں بھی فرسٹ آیا. تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں نا گولڈ میڈل دیں گے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، مگر اس کے لیے انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے. اور پی ٹی وی طلباء کی عدالت میں جو ہے یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگا عدالت کی شکل میں، تو آپ اس میں کرنی ہے. اسی دن آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی، راج بات آپ تو اچھا ہی کرتے ہیں، تو جو ہے نا ہم آپ کو نا اناؤنس کریں گے آپ کے لیے گولڈ میڈل. میں نے چلی بڑی اچھی بات ہے. اچھا اللہ کرنا کیا ہوا کہ ایک اور لڑکا تھا، وہ ہمیشہ مجھ سے پیچھے رہ جاتا تھا کمپٹیشن میں سلیکٹ ہونے کے لیے. تو اس کو میں نے کہا چلو بھائی تم مرضی ہے کہ فیور میں لو یا اگینسٹ لو. اس نے جو ہے کہا میں پی ٹی وی کے اگینسٹ جاؤں گا، اور مجھے کہا کہ میں وکیل صفائی بنوں گا پی ٹی وی کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں نے کتنا بڑا چیلنج لے لیا ہے. بعد میں سب نے مجھے ڈرایا بہت، کالج کے پروفیسرز نے، سب نے. خیر کٹ شارٹ کرتے ہیں، مختصر یہ کہ جب وہ دن آیا تو سب مجھے ڈرا رہے تھے کہ بھائی آپ نے پی ٹی وی کے فیور میں بولنا ہے، ذرا سا کم بولیے گا، میڈیا ہے، گورنمنٹ چینل ہے، بڑا ادارہ ہے، ووٹنگ شوٹنگ نہ ہو جائے آپ کے اوپر، کیونکہ لوگ تو نیگیٹو چیزیں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. بس وہ دن تھا، اللہ نے کچھ کر دیا ایسا. تو وہ جب اسپیچ کر کے اٹھایا تو میں نے، میرا خیال ہے کہ 20 منٹ اس دن میں نے فی الودی بولا ہے سسٹم پورے. اور جو اسٹوڈنٹس تھے سارے، جو آڈینس تھی، وہ نان اسٹاپ پہلے تالیاں بجاتے رہے، پھر کھڑے ہو گئے، چیخ پکار مچ گئی. آخر میں ووٹنگ سے ڈیسیجن ہونا تھا. تو جو دوسرا تھا کریم خلیق، اس کے لیے انہوں نے ووٹنگ کرائی، تو کافی لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے. میں ڈر گیا، میں نے کہا دیکھو یار آج مجھے پتہ ہے کچھ سم تھنگ ایکسٹراڈنری ڈیلیور ہوا ہے، مگر پھر بھی ووٹ اس کو بہت مل گئے. تو جب انہوں نے میرا پوچھا پھر تو بھائی وہ سارے پہلے ہاتھ اٹھائے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بینچوں پہ چھلانگیں مارنی شروع کر دی. تو پھر خیر اچھا ہو گیا الحمدللہ، فیصلہ بھی ہو گیا. پی ٹی وی کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے، ایک جی ایم یا ڈائریکٹر اس میں، انہوں نے کہا بعد میں کہ سب کچھ الزامات جتنے بھی لگے یہ کمیاں ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور مراد علی جو اور اس طرح کے لوگوں کو کبھی وکیل نہیں بننا چاہیے، ورنہ مجرم سارے جو ہے نا باہر ہوں گے، شریف لوگ اندر ہوں گے. کیونکہ جس طرح سے بس اس دن ہو گیا تھا اللہ نے کر دیا. مجھے اندازہ ہے کہ اگر آپ اس کے حق میں بولتے وہ بھی آپ کمال کا بولتے ہیں یقیناً. اچھا اس دن سر کا گلا بھی بالکل یقیناً فٹ فاٹ تھا، اچھا تھا. اچھا ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. ہمارے پاس 2 سے 2.5 منٹ ہیں. میں چاہوں گا اس کو نا ہم سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں. والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے نمبر 1 پہ یہ کہ وقت بڑھائیں. کانٹیکٹ ٹائم جو ہے نا، کانٹیکٹ ٹائم بچوں کے ساتھ بڑھائیں، کیونکہ جب کانٹیکٹ ٹائم ہی نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. جب کانٹیکٹ ٹائم ہوگا، جیسے اسکرین ٹائم ہے اس کو کم کر دیں، کسی طرح سے کانٹیکٹ ٹائم کو بڑھائیں، کسی بھی بہانے سے. جب کانٹیکٹ ٹائم بڑھ جائے گا کہیں، اچھا یہ ہمارا ایک مسئلہ یہ کہ باہر جانے کو نا ذہن میں سب سے پہلے مال آتا ہے یا پھر ریسٹورینٹس آتے ہیں. ان کے علاوہ کہیں جائیں، سمندر پہ چلے جائیں، دریا میں پاس چلے جائیں، کہیں تالاب پہ چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، ریگستان میں چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں. اتوار کی صبح سب بند ہوتا ہے، چلے جائیں کہیں، مگر ان مالز اور ریسٹورینٹس کے علاوہ. یا گھر میں ہی کانٹیکٹ ٹائم بڑھے گا نا تو آٹومیٹیکلی پھر وہ جو ساری چیزیں پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ آبزرویشن کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو کمپیریزن نہیں کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، پھر سب چیزیں کور ہو جائے گا. اچھا مختصر سوال، مختصر سے جواب کی امید رکھوں گا کہ بچے کو یہ جو وقت جو آپ فرما رہے ہیں کانٹیکٹ ٹائم کو بڑھا دیجئے، کون سی عمر سے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ 2 سال، 3 سال، 6 سال؟ پہلے دن سے لے کر اور 7 ایئرس تک اگر آپ نے نہیں کیا ہے نا تو سمجھ لیں آپ نے کام خراب کر دیا. اب آپ نے 3 سال کا 3 ایئرس کا ایک بچہ ہے، اب وہ تو آئی تھنک اتنا میچور نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ اچھا وہیں سے 2 سال کا بچہ سوالات شروع کر دیتا ہے. دیکھیں اس کی لینگویج کا ڈفرینس ہے. 4 دن کا بچہ بھی بات کر رہا ہے آپ سے، جیسچر سے بات کر رہا ہے، رو کے بات کر رہا ہے. 1 سال کا بچہ بھی بات کر رہا ہے.
غصے کا اظہار کر رہا ہے، بالکل خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ 2.5-3 سال کے بچے کو کیا سمجھ رہے ہیں، وہ تو بہت زیادہ کین آبزرور ہوتا ہے. اور 7 ایئرس کے بعد تو سمجھ لیں اب راستے بند ہو گئے، ختم. اب جو بچے نے آبزرو کرنا تھا، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا. اب تو بہت زیادہ وہ اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد تو سمجھ لیں اب آپ کے پاس تقریباً دروازے بند. بس حضرت آج کے اس پروگرام کے بعد میں نے اپنے بچے کو فل ٹائم دینا ہے، میں بہت کم ٹائم دے رہا ہوں. ان والدین سے بھی گزارش ہے جو کم ٹائم دیکھیں، میں تو مان رہا ہوں کہ میں کم ٹائم دے رہا ہوں، آج سے دوں گا. آپ سے بھی گزارش ہے اگر بچوں کو ٹائم کم دے رہے ہیں، پیارا تھا، اچھا تھا، میٹھا تھا، خوبصورت سے ایک ٹائم دیں بچوں کو. اس کے لیے لازمی نہیں آپ باہر سے لولی پاپ لے کر آئیں یا جوس وغیرہ لے کر آئیں، اس کے علاوہ بھی بچے سے بات کریں، بچے کو سمجھیں، بچے سے لاڈ پیار کریں جیسے مراد علی صاحب نے فرمایا. یقین جانیے بچہ بالکل آپ کی طرح بنے گا اور آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، آپ کی شفقت رہے گی. حضرت میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، نور ہدایت کا حصہ ہوں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود تھیں، فرحانہ خان صاحبہ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سب سے گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.